بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کے مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 1 ہم پڑھ رہے ہیں، پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کا سوال نمبر 4 آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کی تھی۔ آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں گے۔ امید ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور مطلب بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ تو یہ کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، یہ کوئی ایک دن میں تو یہ آئیڈیالوجی نہیں بنی، اس کے ہمارے مختلف مشاہیر نے، ہمارے رہنماؤں نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بانی پاکستان، تحریک پاکستان کے روح رواں، آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور دنیا یہ حیران رہے گی کہ کوئی بھی دنیا میں تحریک ہے وہ خون خرابے کے بغیر، قربانیوں کے بغیر تو پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ لیکن یہاں پہ کچھ ایسا تحریک پاکستان کے دوران مشکلات ضرور رہیں، لیکن ایسا کوئی خون خرابہ، لڑائی، جنگ و جدال کچھ ایسا نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی اور تو راستے میں ان پہ مظالم کیے گئے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ ہندوستان جو ایک بر صغیر کہتے ہیں، جسے ہندو جو ہے اکھنڈ بھارت بھی کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی بھارت ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا واضح موقف ڈے فرسٹ سے رہا تھا۔ شروع میں آپ ضرور یہ تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھے رہنا چاہیے اور اکٹھے ہی برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنی چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے موقف میں تبدیلی آئی اور وقت کو انہوں نے دیکھا، ہندوؤں کے رویے کو دیکھا، تو یہ بات ثابت ہوگی کہ نہیں، بر صغیر کے امن کا حل ایک ہی ہے کہ بر صغیر کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو آپ دونوں قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ آپ نے ہر جگہ پہ اس کا اظہار کیا کہ پاکستان کو الگ وطن، پاکستان ایک الگ وطن کیوں چاہیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ وطن کی ضرورت کیا ہے۔ اس کی سلسلے میں انہوں نے ہر دفعہ یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم آرام طریقے سے رہ نہیں سکتے، اور جس کی وجہ سے ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک واضح مثال قرارداد لاہور جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی۔ تو اس کی صدارت چونکہ آپ کر رہے تھے، تو آپ نے خطبہ صدارت میں اس بات کو اعلان اور بالکل وضاحت کے ساتھ، اگر کوئی شک شبہ تھا بھی تو اعلان کر دیا کہ پاکستان ہمیں کیوں چاہیے، مسلمانوں کو وطن پاکستان جس کا نام بار بار لیا جاتا تھا کیوں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا خطبہ صدارت دیتے ہوئے کہ ہمیں یہ وطن اس لیے چاہیے کہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ رہنا سہنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کی رسم و رواج، ان کی زبان اور ہمارے رسم و رواج اور ہماری زبان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارے تہوار منانے کا طریقہ ان سے الگ ہے، ان کا الگ ہے۔ ہماری رضویاں کہانیاں سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے جو گزر گئے ہیں ان کی جو سٹوریز ہیں، بریو سٹوریز جو ہیں وہ الگ ہیں، ان کی الگ ہے، ہماری الگ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب ان سے الگ ہے، کسی طور پہ بھی ہے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، ہم ایک رب کائنات کو ماننے والے، تو یہ کیسے ایک جگہ پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبہ صدارت میں واضح فرما دیا کہ نظریہ پاکستان ہی نظریہ اسلام ہے، اور نظریے کے مطابق ہی پاکستان آزاد ہوگا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان میں نظریہ اسلام ہی کام کرے گا، اور جو اسلام کے قوانین ہیں وہی ہمارے ملک میں نافذ العمل ہوں گے۔ آپ نے احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم اس لیے یہ وطن حاصل نہیں کر رہے کہ ہمیں رہائش کے لیے جگہ چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک ایسی تجربہ کا چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے دین کے مطابق ایکسپیریمنٹ کر سکیں، اور جو ہمیں بیسٹ لگے
وہ ہم کر سکیں، اور 14 سال پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین مدینہ منورہ کی ریاست میں امپلیمنٹ کیے، عمل درآمد کروایا، وہی ہم پاکستان میں عمل درآمد ان پہ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب ہم جب پاکستان آزاد ہو گیا تو آپ نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اب ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، ہم میں کوئی بلوچی، کوئی سندھی، کوئی پٹھان، کوئی پنجابی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی قوم ایک ہو کے نہیں سوچتی، ایک پاکستانی ہو کے نہیں سوچتی، یا کوئی بھی ملک کا اور کسی ملک کا بھی باشندہ ہے، شہری ہے، تو وہ اپنا ملک کا شہری بن کے نہیں سوچے گا، صوبائیت میں بٹ جائے گا تو ان کی میں جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قائد اعظم نے اس بات کی ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم صوبائیت سے مبرہ ہو کے ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور ایک پاکستانی ہو کے کام کریں۔ ہم ہر وہ کام کریں جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، اور ہر اس کام سے رکیں، یا اس سے خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی روکیں کہ جو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہو۔ اس سے اتحاد اتفاق قائم ہوگا، اور اتحاد اتفاق جن قوموں میں قائم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ترقی بھی کرتی ہیں اور آگے بھی جاتی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد حکومت کے افسران سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب ہم نے یہ وطن تو حاصل کر لیا، لیکن ابھی ہم ایسا وطن چاہتے ہیں جہاں اسلام کے قانون کے مطابق لوگوں کی فلاح بہبود کا خیال رکھا جائے۔ اسلام تو بچوں ویسے بھی فلاح کا دین ہے، بھلائی کا دین ہے، لوگوں کی بہتری کا دین ہے، بس اس کے احکامات کو معاشرے میں عمل کروانے کی ضرورت ہے، تو ساری جہان کی فلاح ہے، ساری دنیا کی، مسلمانوں کی نہیں، صرف پاکستانیوں کی نہیں، بلکہ پوری دنیا کی فلاح کا دار و مدار ہمارے احکامات پر ہے۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ پھر یہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ہمیں ہماری شاید اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ملی جس طرح کے قائد اعظم محمد علی جناح، جس طرح کے نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے۔ تو لوگوں نے آپس میں اقتدار کے لیے جھگڑا، یہ وہ، اور وہ آج تک جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ابھی بھی حل طلب ہیں، لیکن ہمیں اس بارے میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی آ ہی جائے گا۔ اس کے بعد مزید معاشی نظام کو کسی بھی ملک کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، اسے دنیا میں بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس ملک کی معیشت بہتر ہو، اکانومی بہتر ہو، اس کا بزنس بہتر ہو، اس کی ٹریڈ یعنی تجارت بہتر ہو۔ اسی سلسلے میں پاکستان میں 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ مغرب کا معاشی نظام یعنی یورپین نے جو نظام دیا ہے، سسٹم دیا ہے ٹریڈ کا، تجارت کا، بزنس کا، وہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں سود کا لین دین ہے، اور سود دین اسلام میں منع ہے۔ تو قائد اعظم نے اسی بات کو یہ فرمایا جی کہ ابھی ہم دنیا کی، کیونکہ انہوں نے تو مسائل پیدا کر دیے ہیں، تو ابھی ہم دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے تصور مساوات، اسلام کا یہ تصور ہے برابری کا کہ سارے شہری برابر ہیں، مساوات اور اسلام کے اصولوں پر، انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ نہیں ہے جی کہ چند طبقہ جو ہے وہ تو پیسہ کمائے، باقیوں کو یہ رائٹ ہی نہ ہو، یا یہ ایسا ہو جی کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ ترقی کر جائیں اور کچھ لوگ بالکل غریب رہ جائیں۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو سب کو موقع دیتا ہے جی کہ بزنس بھی کریں، کہ ایمانداری کے ساتھ کریں، کاروبار بھی کریں، ذمہ دارہ کریں، جاب کریں، لیکن سارے کام یہ ایمانداری کے ساتھ کریں تاکہ اس میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بھی احکامات کی پیروی بھی ہو، اور اللہ کی طرف سے اس پہ رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اسی لیے قائد اعظم نے یہی فرمایا کہ پاکستان میں ایسا معاشی نظام ہوگا جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ وہ چند ایک ارشادات، ویسے تو آپ نے بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے، لیکن چونکہ یہی آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے تو ہم نے اسی کی بات کرنی ہے۔ پیارے بچوں، ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، مطالعہ پاکستان پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ جو کوٹیشن ہوتی ہیں، جو قائد اعظم نے فرمایا ہے، یہ اسی طرح آپ نے لکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح یاد ہو۔ اپنی طرف سے الفاظ چینج کرنے کی،
ڈیٹ تاریخیں چینج کرنے کی یا جگہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیم ایز اٹ از، کیونکہ بچوں یہ کوٹیشن ہے اور یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور ہسٹری کو بدلا نہیں جاتا، سیم ایز اٹ از بیان کیا جاتا ہے اور سیم ایز اٹ لکھا بھی جاتا ہے۔ تو آپ سے یہی میں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ جو ہے نا اسے اسی طرح لکھیں۔ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن آج کل آپ کے پاس وقت بھی زیادہ ہے، اسکول کی طرف سے کام بھی زیادہ نہیں ہوتا، اب ایزی بھی ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم سے زیادہ لگائیں، سمجھنے